کیا تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا یہ سن کر کہ عدنان نے نوف پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میری معصوم بچی نہ کسی کے برے میں نہ اچھے میں، کچھ منہ سے بولتی تک نہیں ہے وہ۔ اس کو بلا وجہ مارتے ہوئے عدنان کو شرم نہیں آئی؟ میں کل ہی جا کر نثار اور غزل سے بات کرتی ہوں۔ رکشی نوف کا سرکال دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ نوف نے سارا قصہ سنانے کے بجائے اسے صرف یہی بتایا تھا کہ عدنان نے اسے اس بات پر مارا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ارے آہستہ بولو، ابھی اذلان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو ذرا سی دیر میں غصے میں آ جائے گا۔ لڑکے تو اپنی منگیتر اور گھر والی پر رعب ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہی ہیں۔ لگا دیا ہوگا اس نے نوف کو ڈرانے کے لیے ہلکا پھلکا سا ہاتھ۔ میں خود سمجھاؤں گا عدنان کو۔ تمہیں نثار یا پھر غزل سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیوم کو خود بھی عدنان کی اس حرکت پر کافی دکھ ہوا تھا، لیکن وہ رکشی کے سامنے اس کا اظہار کر کے بات نہیں بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے رکشی کو سمجھاتا ہوا بولا، ذرا سا ہاتھ لگایا ہے اس نے، جا کر دیکھو اپنی بچی کا سوجا ہوا گال۔ نوف اسی کمرے میں سر تک لحاف اوڑھے سوتی ہوئی بنی لیٹی تھی، مگر وہ قیوم اور رکشی کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے نیک بخت؟ کیوں بات کو بڑھا رہی ہے؟ بول تو دیا ہے سمجھاؤں گا میں عدنان کو۔ اب چپ کر جا، تیری آواز سن کر کہیں اذلان ہی نہ یہاں آ جائے۔ قیوم رکشی کو آہستہ آواز میں ڈانٹتا ہوا بولا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا اس قصے کی ذرا بھی بھنک اذلان کو پڑے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں قیوم، تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس چکر میں اپنے دونوں بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہوں، نہ ہی میں اپنی نوف کی شادی عدنان جیسے مفت خورے کے ساتھ ہونے دوں گی، اور نہ ہی وہ چھوٹی سی بچی نما عورت میرے اذلان کی دلہن بن کر اس گھر میں آئے گی۔ رکشی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی ہوئی بولی، کیونکہ نثار اور غزل کی دونوں ہی اولاد جس راہ پر چل نکلی تھی، رکشی ان کی وجہ سے اپنے دونوں بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ دیکھ رکشی، اب تو بہت زیادہ بول رہی ہے۔ ہمارے بچوں کے بچپن میں جو بات طے ہو چکی تھی وہ تو اب ہو کر رہے گی۔ میں اب اپنی زبان سے ہرگز نہیں مکروں گا، اور نہ ہی کوئی دوسرا ان رشتوں کو ختم کر سکتا ہے میرے جیتے جی۔ اگر تو نے بیچ میں پڑھ کر ان رشتوں کو خراب کرنا چاہا تو میں تجھے ضرور فارغ کر دوں گا، اس لیے میں تجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ آئندہ ان رشتوں کو ختم کرنے والی بات اپنی زبان پر مت لانا۔ قیوم رکشی کو بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ رکشی چپ کر کے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ لحاف کے اندر لیٹی ہوئی نوف کو اپنی زندگی عذاب سی لگنے لگی، کیونکہ آج عدنان کی حرکت سے اسے عدنان اور اپنی زندگی سے نفرت ہو چلی تھی۔ کیسے ہو اذلان؟ وہ کل شام عباد کی باتیں سننے کے بعد سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے رکشی اسے ناشتہ دے کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، تب اسے اپنے کمرے میں بیلا کی آواز سنائی دی، تم یہاں ہمارے کوارٹر میں کیا کر رہی ہو؟ بیلا کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر اذلان کرسی سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، تم سے سوری کرنے آئی تھی، بابا نے کل غصے میں بہت غلط کیا، انہیں وہ سب باتیں تم سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بیلا کمرے کے اندر آتی ہوئی اذلان سے بولی، وہ سب جو تمہارے بابا نے مجھ سے کہا، اس کے لیے تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ بیلا۔ اذلان کا انداز بالکل سنجیدہ تھا۔ بیلا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی، تم مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے بول رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ بیلا افسوس کرتی ہوئی اذلان کو دیکھ کر بولی، تو اذلان لمبا سانس کھینچ کر بیلا کو دیکھتا ہوا بولا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں بیلا، مگر تمہیں کسی بھی انسان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے سے پہلے اپنے فادر کی نیچر کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ دوسرا بے شک غریب انسان ہو مگر اس کی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی اونچا بڑا آدمی اپنا رعب اور بلند مرتبہ دکھا کر اس چھوٹے انسان کی انسلٹ کرتا رہے۔ دیکھو بیلا، میں اور میری فیملی ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ 2 کمروں کا کوارٹر بھی ہمارا اپنا نہیں، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہے۔ میری ماں اور باپ ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت محنت کر کے پڑھا رہے ہیں، تاکہ جو وقت ان لوگوں نے فیس کیا ہے وہ ہم دونوں بہن بھائی فیس نہیں کر سکے۔ جس طرح تم لوگوں کا رہن سہن اور طور طریقے ہیں وہ مجھ سے، میری فیملی سے بالکل مختلف ہیں،
اور مسٹر عباد کا یہ کہنا ایک طرح سے مناسب ہے۔ دوستی ہمیشہ اپنے لیول کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ جتنے بھی وقت ہم دونوں ایک ساتھ دوستی رہی بہت اچھی رہی، لیکن اب اس دوستی کو یہیں ختم کر دو اور اپنے گھر جاؤ۔ اذلان بولتا ہوا اپنے کمرے سے جانے لگا، تبھی بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے اپنی دوستی ختم کر سکتے ہو اذلان؟ تمہیں یاد ہے نا، میں نے تمہیں فرینڈشپ بینڈ باندھا تھا، اپنا سب سے پکا والا دوست بنایا تمہیں۔ تمہاری دوستی ختم کرنے والی بات مجھے بہت بری لگی ہے۔ پلیز مجھ سے دوستی مت ختم کرنا۔ وہ کم عمر تھی، اس لیے اذلان کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے اس کے دوستی ختم کرنے والی بات پر جذباتی ہو کر اذلان سے بولی، جس پر اذلان نے غصے میں بیلا کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تم سے دوستی برقرار رکھنے کے لیے آئے دن میں اپنے آپ کو تمہارے باپ کے سامنے ذلیل کرواتا رہوں۔ تم لوگوں کی نظر میں کوئی ہماری حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں ہے، مگر یہ سوچ غلط ہے بیلا۔ ہم لوگ بے شک غریب ہیں، لیکن ہماری بھی کوئی عزت ہے، اور تمہارے باپ کو یا کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمیں یوں ذلیل کرے۔ اذلان غصے میں چیخ کر بولا، جس سے بیلا رونے لگی، جبکہ اذلان کے چیخنے پر رکشی ایک دم کمرے میں آ گئی۔ ارے بیٹا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اور اذلان، یہ کیا طریقہ ہے اپنی دوست سے بات کرنے کا؟ کل عباد صاحب غصے میں ہوں گے، اگر انہوں نے تمہیں کچھ کہہ دیا تو اس میں بیلا بیٹی کا کیا قصور ہے؟ رکشی بیلا کے آنسو صاف کرتی ہوئی اذلان کو سمجھانے لگی، جس پر اذلان مزید چڑھ گیا۔ امی، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، آپ اس کو سمجھانے کے بجائے اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے سمجھا رہی ہیں۔ آپ اس کو بتائیں کہ مسٹر عباد کے سامنے ہم جیسے چھوٹے اور غریب لوگوں کی حیثیت کسی کچرے کے ڈھیر اور کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ تمہارے باپ کے آگے میری یا میرے گھر والوں کی اوقات اس دھول مٹی جیسی ہے، جسے تمہارا باپ خود جھک کر اپنے جوتے سے ہٹانا بھی پسند نہیں کرتا، اور میں ایسے مغرور اور دولت کے نشے میں چور انسان کی بیٹی کو اپنے منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اذلان پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخ کر بولا تو روتی ہوئی بیلا وہاں سے چلی گئی۔ ابے وہاں دیکھ، کیا مال ہے یار! اب بتا مجھے، کون سالا، کون الو کا پٹھا اس کے جوان ہونے کا انتظار کرے گا؟ بیلا روتی ہوئی سرونٹ کوارٹر سے باہر نکل رہی تھی، تب گلی کے کونے میں عدنان کے ساتھ بیٹھا ہوا اسرار عدنان سے بولا تو عدنان بھی بیلا کو گیٹ سے اندر اپنے بنگلے میں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ خوبصورت لڑکیوں کے ماں باپ ہی سالے پاگل کے بچے ہوتے ہیں، جو پہلے ان ننھی کلیوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، بعد میں جب ہم جیسا کوئی انہیں مسل دیتا ہے تو رونے پیٹنے اور ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ عدنان خود بھی اسرار کے سامنے اپنے دماغ کی غلاظت کو ظاہر کرتا ہوا بولا، ابے سالے، یہ اسی افسر کی بیٹی ہے، ہم جسے تو اس پری کے حسن رکھنے والی کو دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر خیالوں میں ہی سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا کرنے پر پکڑ ہو گئی تو واٹ لگا دے گا اس کا باپ ہماری۔ اسرار ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا اور بات کے نتائج عدنان کو بتانے لگا۔ جب رات کے اندھیرے میں بختو کی بیٹی کو خالی پلاٹ پر لے کر گئے تھے تو کون سی پکڑ ہو گئی تھی؟ کام کرنے کے بعد گلا گھونٹ کر لاش کو نالے میں پھینک دینا ہے، سمجھو ہمیشہ کے لیے قصہ اور ثبوت دونوں ختم۔ ابے ایسا مال ہم جیسے غریبوں کو زندگی بھر کے لیے تو مل نہیں سکتا، چند گھنٹے کے لیے ہی مزہ لینے میں کیا حرج ہے پھر؟ عدنان آنکھ دباتا ہوا اسرار سے بولا تو اسرار خباثت سے اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ چھوٹے صاحب جی، اب باری میری ہے، یہ وہ تھپڑ ہوگا تیرے گال پر جس سے تیری روح اندر تک کانپ جائے گی، تڑپ اٹھے گا تو بری طرح۔ عدنان دل ہی دل میں افریم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ارے میری سونی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ نوف اگلے دن اسکول کا بیگ رکھنے کے ساتھ کپڑے تبدیل کر کے بغیر کچھ کھائے بنا سرونٹ کوارٹر سے نکل کر برابر بنگلے میں چلی آئی تو نثار اس کو وہاں دیکھ کر پوچھنے لگا، کل افریم صاحب نے آنے کا بولا تھا، انہیں اپنے کپڑے استری کروانے تھے۔ نوف اپنے چچا کو دیکھ کر بتانے لگی، ساتھ ہی چاروں بیڈ رومز کو دیکھ کر سوچنے لگی، نہ جانے اس میں افریم کا کون سا بیڈ روم ہے۔ ان بڑے افسروں نے تو ہمارے پورے خاندان کو ہی غلام سمجھ لیا ہے، اب ان کے آگے کچھ بولنے کی جرات کر کے ان سے بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ چل ٹھیک ہے، تو اس نچڑے افی بابا کے کمرے میں جا کر اس کے کپڑے استری کر دے، اچھا ہے تیرے چچا جان کا ہی بوجھ ہلکا ہوگا، جب تک میں بیگم صاحبہ اور بیلا بٹیا کو بازار کا چکر لگوا لاتا ہوں۔
وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ نثار کی کل ہی عباد نے اچھی طرح خبر لی تھی، جب بھی وہ آج صبح سے اپنی نوکری کے صحیح طریقے سے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جب نثار نے اذلان کو، نازنین اور بیلا کو بازار لے جانے کا بولا، مگر اس نے نثار کے کام کو ٹال دیا، لیکن اس کے بدلے نوف یہاں آ گئی تھی۔ ورنہ اس کے صاحب کا بیٹا بھی اپنے باپ سے کم نہیں تھا، لازمی وہ نثار سے کام لے کر اس کی ناکارہ ہڈیاں کھسکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ نثار کے جانے کے بعد نوف کو افسوس ہونے لگا، وہ کم از کم اس سے افریم کا کمرہ ہی پوچھ لیتی۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کون سے والے بیڈ روم کا دروازہ بجائے۔ 3 سے 4 بار دستک دینے کے بعد جب اندر کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو نوف نے کفت بھرے انداز میں روم کا دروازہ کھولا۔ خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ بیزاری سی دوسرے بیڈ روم کا دروازہ بجانے لگی، مگر نتیجہ وہی نکلا، وہ بیڈ روم بھی خالی تھا۔ اس کے بعد نوف نے اپنی ہی دھن میں تیسرے بیڈ روم کا دروازہ بنا دستک دیے کھول دیا اور اندر چلی آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے وہ زوردار انداز میں چیخنے لگی، کیونکہ سامنے ہی افریم کمر سے خطرناک حد تک نیچے تولیہ لپیٹے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ اسٹوپڈ، جاہل لڑکی، اس طرح کسی کے بیڈ روم میں آیا جاتا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس دنیا سے غائب کر دوں گا۔ افریم خود بھی 1 سیکنڈ کے لیے نوف کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ہڑبڑا اٹھا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں بغیر نوک کیے سرونٹ تو کیا نازنین یا بیلا بھی داخل نہیں ہوتی تھی۔ افریم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر نوف جلدی سے اس کے کمرے سے نکل کر باہر کمرے کی دیوار سے کمر ٹکائے گہری سانس لینے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے سامنے کسی لڑکے کو بغیر شرٹ کے تولیہ لپیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ شرم کے مارے اس کے کان کی لوہیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اب کیا باہر کھڑی فوت ہو چکی ہو؟ کمرے میں آؤ۔ ایک بار پھر کانوں کا پردہ پھاڑ کر افریم کی تیز آواز نوف کو سنائی دی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں جانے لگی۔ ہر بار کی طرح نوف نے ویسے ہی سر جھکایا ہوا تھا۔ سر اٹھائے بغیر اپنی آنکھیں اٹھاتی ہوئی وہ صوفے پر بیٹھے افریم کو دیکھنے لگی، جو جینس شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، جوگرز میں پاؤں ڈالے، ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے غصے میں نوف کو گھور رہا تھا۔ ابھی جو تم روم میں آئی ہو، آنے سے پہلے دروازہ نوک کیا تم نے؟ افریم کے سوال کرنے پر نوف سر اٹھا کے اس کو دیکھنے لگی۔ میں تو آپ کی پرمیشن ملنے پر ہی کمرے کے اندر آئی ہوں، نوف آہستہ آواز میں افریم کو دیکھتی ہوئی بولی، جس پر صوفے پر بیٹھے ہوئے افریم نے مزید اپنی آنکھوں کو پھیلا کر نوف کو گھورا۔ بکواس نہیں کرو میرے سامنے، جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، ہاں یا نہیں۔ اور یہ نظریں تم نے کس خوشی میں اٹھائی ہیں؟ واپس نیچے کرو اپنی نظریں۔ وہ تو افریم کے بڑی بڑی آنکھیں پھیلانے پر ہی اپنی نظریں ڈر کے مارے نیچے کر چکی تھی، مگر افریم کے بولنے پر نوف نے اپنا سر بھی غلاموں کی طرح نیچے جھکا لیا۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر افریم کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کو چھوا، پھر ایک دم اپنا لہجہ سخت کرتا ہوا دوبارہ بولا، کھڑی کھڑی سو گئی ہو کیا؟ کیا پوچھا ہے میں نے تم سے ابھی؟ کمرے میں آنے سے پہلے تم نے دروازہ نوک کیا تھا یا نہیں؟ کرخت لہجے افریم نے اپنے سوال دوبارہ دہرایا، جس پر نوف نے شرمندہ ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اب دوبارہ روم سے باہر جاؤ اور نوک کر کے واپس کمرے میں آؤ، افریم نوف کو سخت لہجے میں آرڈر دیتا ہوا بولا تو نوف سست قدم اٹھاتی ہوئی واپس کمرے سے باہر چلی گئی اور دروازہ نوک کرنے لگی۔ 7 سے 8 بار دروازے پر دستک دینے کے بعد جب نوف کو یقین ہو گیا کہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا شخص اب فوت ہو چکا ہے، تب وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر خود کمرے میں آ گئی۔ میں نے تمہیں اندر آنے کی پرمیشن دی، واپس کمرے سے باہر جاؤ، اور جب تک میں کمرے میں آنے کا نہ کہوں تب تک کمرے کے اندر مت آنا۔ افریم کی بات سن کر نوف کا دل چاہا کہ وہ اس پر دونوں ہاتھوں سے لعنت بھیج کر اپنے گھر چلی جائے، لیکن وہ ایسا کام تصور میں بھی کرنے سے ڈرتی تھی، اس لیے دوبارہ افریم کے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازے پر دستک دینے لگی۔ آ جاؤ اندر۔ 15 سے 20 بار دستک دینے کے بعد جب اسے افریم کی آواز آئی تو نوف نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور کمرے کے اندر آ گئی۔ وارڈروب میں موجود میری ساری شرٹس باہر نکالو اور ایک ایک کر کے انہیں آئرن کرو، جلدی سے شروع ہو جاؤ، چلو۔
افریم نوف کو ابھی اور زیادہ خوار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی رونے والی شکل دیکھ کر رحم کرتا ہوا اسے کام بتانے لگا اور خود ٹی وی آن کر کے اسپورٹس چینل دیکھنے لگا۔ مگر تبھی اس کے روم میں رکھا ہوا کارڈلیس بجا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کارڈلیس اٹھا کر مجھے دو فٹافٹ، یہاں آ کر۔ افریم ریموٹ سے ٹی وی بند کرتا ہوا کمرے میں موجود نوف سے بولا، جو آئرن اسٹینڈ کے پاس کھڑی ہوئی اس کی ایک کے بعد ایک شرٹ پریس کر رہی تھی۔ افریم کی آواز سن کر نوف اسے کارڈلیس تھمانے لگی، جو افریم کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ نوف سے کارڈلیس لینے کے بعد افریم نے اسے اپنے جاگرس کی لیس کی طرف اشارہ کیا جو کھلی ہوئی تھی۔ صرف ایک نظر نوف نے اس مغرور لڑکے پر ڈالی، پھر نیچے جھک کر اس کے جاگرس کی لیس بند کرنے لگی۔ ہاں یار اصغر بھائی، آ جائے یہاں، قسم سے مزہ آ جائے گا آپ کے یہاں آنے سے۔ نہیں یار، بابا کی تو وہی ضد ہے، انہیں اپنا پورا ٹینور اسی جگہ پر کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں اور ماما یہاں اچھے خاصے بور ہو چکے ہیں۔ بیلا، اس کا تو آپ کو معلوم ہے، شی از ڈارلنگ، کہیں بھی ایڈجسٹ کر جاتی ہے۔ بس آپ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ نیوز میں ماما اور بابا کو ڈنر پر سنا رہا ہوں۔ افریم ابھی کال پر بات کر رہا تھا کہ ایک دم نوف کے فرش پر گرنے سے وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ افریم کال کاٹ کر نوف کے پاس آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جو نیچے فرش پر بیٹھی اپنا پیٹ دبائے رو رہی تھی۔ اے لڑکی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیوں رو رہی ہو تم؟ افریم کو اس کا نام نہیں معلوم تھا، اس لیے نوف کو لڑکی کہہ کر مخاطب کرنے لگا۔ ویسے بھی اس کے نزدیک اس لڑکی کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اس کا نام جاننے کی کوشش کرتا۔ معدہ بہت دیر خالی رہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس وقت، نوف روتی ہوئی اس بے رحم لڑکے کو بتانے لگی، جس کے خوف کی وجہ سے وہ دوپہر کا کھانا کھائے بغیر یہاں آ چکی تھی اور مستقل اس کی شرٹس آئرن کیے جا رہی تھی۔ اٹھو نیچے سے اور ڈائننگ ہال میں جا کر بیٹھو۔ یہ شاید نوف کے رونے کا اثر تھا، وہ لہجے میں نرمی لاتا ہوا اس سے بولا اور خود اپنے کمرے سے کچن میں چلا گیا۔ نوف کے ساتھ یہ بچپن سے مسئلہ تھا کہ وہ زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، جبھی رکشی اپنی دھان پان سے نوف کے کھانے کا خیال رکھتی تھی۔ وہ ڈائننگ ہال میں جا کر خاموش بیٹھی ہوئی اپنا درد برداشت کرنے کے ساتھ کچن کے اندر کھڑے افریم کو بھی دیکھ رہی تھی، جو مسلسل کچھ بناتا ہوا بڑبڑائے جا رہا تھا۔ اف، یہ نثار کتنا ڈفر آدمی ہے، کس ترتیب سے اس نے برتن کیبنٹ میں کھسکائے ہوئے ہیں، مما تو اس کو کچھ کہتی ہی نہیں ہے۔ آ جائے آج یہ اس کی ساری سستی اور کاہلی دور کر دوں گا۔ افریم زور سے بولتا ہوا پاستا سے بھری پلیٹ نوف کے سامنے رکھ چکا تھا۔ نوف ایسے شرمندہ ہوئی جیسے وہ یہ باتیں نثار کو نہیں اس کو سنا رہا تھا۔ او بی بی، یہ تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤں گا، تمہیں خود ہی اپنے ہاتھ سے کھانا ہے، چلو فٹافٹ شروع ہو جاؤ اب۔ افریم اس کو بولتا ہوا دوسری پاستا سے بھری پلیٹ لے کر ڈائننگ ٹیبل کے بجائے تھوڑی دور صوفے پر بیٹھ کر خود بھی پاستے سے انصاف کرنے لگا، کیونکہ وہ ملازماؤں کو لمٹ میں رکھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانا پینا اس کی عادت نہیں تھی۔ اچھا کیا جو تم یہاں چلے آئے ہو، تمہیں اتنے سالوں بعد پاکستان میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اگر تم ہم سے ملے بغیر واپس شارجہ چلے جاتے تو پھر میں تم سے بہت خفا ہوتی۔ نازنین سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنی نند کے بیٹے سے بولی، جو آج کل شارجہ سے پاکستان آیا ہوا تھا اور یہاں گلگت میں خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے مومانی کہ میں پاکستان آؤں آپ سے اور عباد ماموں سے ملے بغیر چلا جاؤں؟ مجھے تو خود آپ سب کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے، خاص کر بیلا کو دیکھ کر، پورے 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں، کتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ چھٹی کی وجہ سے ہال میں عباد، نازنین، افریم اور بیلا سبھی موجود تھے۔ اصفر تھوڑی دیر پہلے ہی گلگت پہنچا تھا، بیلا کو دیکھ کر آخری جملہ بولا سب کے ساتھ۔ وہ بھی اصفر کو اسمائل دے کر خاموش ہو گئی۔ جب سے ازلان نے اس سے دوستی ختم کی تھی وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ فہمیدہ اور ذاکر بھائی کا آنا نہیں ہوا پاکستان کافی سالوں سے فہمیدہ اور ذاکر بھائی کا آنا نہیں ہوا پاکستان کافی سالوں سے۔ 2 سال پہلے جب میں شارجہ آیا تھا تب فہمیدہ بول رہی تھی کہ وہ جلد پاکستان کا چکر لگائے گی۔ عباد اپنے بھانجے کی آمد کی وجہ سے اچھے موڈ میں تھا، تبھی اس سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے لگا۔ امی کا تو 2 سالوں سے پاکستان آنے کا پروگرام بن رہا ہے، مگر ڈیڈی کی وجہ سے ہر بار پوسٹ پون ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیڈی اپنا سارا بزنس وہیں شارجہ میں سیٹل کر چکے ہیں اور امی کے بغیر اکیلے ان کا گزارا نہیں ہوتا۔
اسفر کی بات سن کر وہاں موجود افراد مسکرا دیے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم چھوٹی عمر سے ذاکر بھائی کا بزنس کو سنبھالنے میں ان کا بازو بنے رہے ہو۔ جو اولاد اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے وہی آگے زندگی میں کامیاب رہتی ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارا بیٹا افی بھی سمجھ جائے۔ عباد کے بولنے پر جہاں اس کی بات پر اسفر اور نازنین مسکرائے تھے وہیں افرین کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا تھا۔ عباد کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے مستقبل میں اپنی طرح بڑا افسر بنا دیکھیں، مگر افریم کا انٹرسٹ جاب کے بجائے بزنس میں تھا۔ ارے بیلا، تم کہاں جا رہی ہو؟ بیلا کو وہاں سے جاتے دیکھ اسفر اس سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، آپ کے اسفر بھائی آپ سے ملنے آئے ہیں اور آپ ایسے ہی یہاں سے جا رہی ہیں؟ عباد بھی نرمی سے بیلا کو ٹوکتا ہوا بولا۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ پورے ہفتے سے بیلا خاموش تھی، جس کی وجہ عباد اچھی طرح جانتا تھا، مگر عباد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی قیوم کے بیٹے سے دوستی رکھے اور ان چھوٹے لوگوں کو منہ لگائے، اس لیے اس نے بیلا کو اس رات کافی زیادہ ڈانٹا تھا۔ پلیز آپ سب میرے یہاں سے اٹھنے کا مائنڈ مت کریں، میرا یہاں بیٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ بیلا ان سب کی طرف دیکھ کر بولتی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسفر اور افریم اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے، مگر عباد بیلا کے رویے کو محسوس کر کے شکایتی نظروں سے نازنین کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی بیٹی میں بالکل نازنین جیسی عادتیں پیدا ہو رہی تھیں جو اسے سخت ناپسند تھیں۔ آپ سب لوگ چائے پیے، میں نثار کو رات کے کھانے کا مینیو بتا دیتی ہوں۔ نازنین عباد سے نظریں چرا کر اسفر کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ پورا ہفتہ گزر چکا تھا اسے بیلا سے بات کیے ہوئے۔ بیلا سے بات نہ کر کے وہ خود بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شاید سنہری بالوں والی اس چھوٹی سی لڑکی کا دل دکھا کر اذلان اب خود بھی پچھتا رہا تھا۔ جب بیلا اذلان کو منانے دوسرے دن اس کے چھوٹے سے کوارٹر میں آئی تب اذلان کو اسے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ شاید 2 ماہ کی اذلان سے دوستی میں وہ اس سے کافی اٹیچ ہو چکی تھی، جب بھی وہ عباد کے رویے کی اس سے معافی چاہتی تھی، مگر اس وقت اذلان بھی کیا کرتا، وہ خود عباد کے احتق امیز رویے کی وجہ سے کافی غصے میں تھا۔ جب بھی بیلا کو ڈانٹتا ہوا اسے اپنے کوارٹر سے نکل جانے کو کہہ چکا تھا، مگر اب وہ اندر ہی اندر خود بھی برا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں بیلا کا معصوم سا ننھا سا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ میں نوٹ کر رہی ہوں باگڑ بلے، تم چند دنوں سے کافی خاموش سے ہو۔ کیا میں تمہاری اس خاموشی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ گل اذلان کے کمرے میں آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ وجہ جان کر تمہیں کیا کرنا ہے، پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹنے کے علاوہ؟ اپنا کام کرو گل، جاؤ میرے کمرے سے۔ اذلان کو اس کی ٹو لینے کی عادت سے سخت چڑ تھی، جب بھی وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولتا ہوا پلنگ سے اٹھا۔ اگر میں تمہارے کمرے سے چلی گئی تو پھر تمہاری اس خاموشی کا علاج کون کرے گا؟ میں جانتی ہوں تمہارا یہ دل یوں بے سبب اداس نہیں ہے۔ گل اذلان کے سامنے آ کر اپنی چھوٹی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی۔ میری خاموشی کا، میری اداسی کا یا پھر میری کسی بھی کیفیت کا علاج تم نہیں کر سکتی، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ اذلان چڑھتا ہوا گل کا چہرہ دیکھ کر بولا، جس پر گل بغیر برا مانے زور سے ہنس پڑی۔ باگڑ بلے، تم جتنا بھی چڑھ لو، خار کھاؤ یا غصہ کر لو، لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، بات اگر دل لگی کی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کو اپنے دل سے مت لگانا۔ اب دیکھو نا، چند دنوں میں ہی وہ فتنہ تمہیں بھول کر اپنے نئے آنے والے کزن کے ساتھ مصروف ہو گئی ہے۔ اونچے طرز کے خواب دیکھو ضرور، مگر اڑنے کی کوشش بیکار ہے۔ گل کی باتوں کا مفہوم سمجھ کر اذلان نے گل کو غصے میں دیکھ کر اپنے دانت پیسے۔ تم جب بھی منہ کھولتی ہو صرف اور صرف بکواس ہی کرتی ہو گل۔ میں صرف اور صرف تمہارا وجود اس گھر میں ابو کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں، اور جو تم نے ہمارے مستقبل کو لے کر سوچ لیا ہے یا جن باتوں پر تم خوش ہوتی ہو تو سن لو، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، نہ ایسا کبھی ہوگا۔ کھلی آنکھوں سے جو تم اپنے اور میرے بارے میں خواب دیکھ رہی ہو تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس لیے خود بھی ہوش کے ناخن لو۔ اور آخری بات، میں نے کس سے دل لگایا ہے یا کس نے مجھ سے دل لگی کی ہے، اس کا تعلق تمہاری ذات سے نہیں ہے، اس لیے تم ان باتوں کی ٹو لینا بند کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اذلان اس کو غصے میں اچھی طرح سناتا ہوا اپنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ لڑکی نہیں، ایک فتنہ ہے، اور میں کبھی بھی اس کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ گل جان بوجھ کر تیز آواز میں بولی تاکہ اذلان تک اس کی آواز چلی جائے۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ رکشی اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔
تھوڑی دیر پہلے رکشی گھر کا سودا لینے کے لیے باہر نکلی تھی۔ باہر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، جبکہ نوف صحن میں کھڑی ہوئی دھلے ہوئے کپڑے تار سے اتار کر انہیں تہہ کرتی ہوئی تخت پر رکھ رہی تھی۔ تب اس کی نظر باہر سامنے سے آتے افرحیم پر پڑی، جس کو دیکھ کر نوف بے ساختہ پلکیں جھکا گئی۔ یقیناً وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ نوف نے ذرا سی نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ نوف کی طرف دیکھے بغیر مین گیٹ سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ شاید اس نے دور سے کوارٹر میں کھڑی نوف پر نظر ڈالنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نوف کا دل شدت سے چاہا افرحیم اس کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے دوستی کر لے۔ جیسے اور لوگوں کو وہ اچھی لگتی ہے، ایسے وہ افرحیم کو بھی اچھی لگنے لگ جائے۔ اپنی اس مانگی ہوئی دعا پر وہ خود بھی ہنس دی۔ بھلا ایسا کہاں ممکن ہو سکتا تھا؟ وہ ایک مغرور طبیعت کا لڑکا بھلا کہاں اس کو دیکھنا پسند کرے گا؟ دوستی کرنا تو دور کی بات۔ نوف اپنی سوچوں میں گم سارے کپڑے تہہ کر چکی تھی۔ تبھی دروازے کا دوسرا پٹ کھلا اور عدنان گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے میری گلابو؟ بڑی دل جمی سے کپڑوں کی تہہ لگا رہی ہے۔ عدنان کی آواز پر نوف ایک دم ہوش میں آئی۔ وہ اس کے گلابی رنگ کی قمیص پر جملہ کستا ہوا گھر میں آ کر اندر سے گھر کا دروازہ بند کر چکا تھا، جس پر نوف کا رنگ فک ہوا اور اپنا تخت پر پڑا ہوا دوپٹہ پھیلا کر اوڑھنے لگی۔ ارے میری ننھی سی جان، اس چھوٹی سی عمر میں یہ دوپٹہ لینے کا تکلف کیوں کرتی ہے تو؟ ابھی تو تجھے اس کی صحیح سے ضرورت بھی نہیں ہے۔ عدنان نوف کے پاس آ کر اس کا دوپٹہ کھینچتا ہوا بولا، ساتھ ہی وہ اس کے سراپے کو غلیظ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پلیز مجھے میرا دوپٹہ دے دے عدنان بھائی۔ اسے قرآن کی تعلیم لینے کے ساتھ ہی دوپٹہ لینے کی عادت ہو گئی تھی، اور اس وقت تو اس کو عدنان کی گندی نگاہیں اپنے جسم پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نوف بے بسی سے عدنان سے فریاد کرتی ہوئی بولی، بھائی نہیں پگلی، سائیں، تیرے سر کا سائیں۔ عدنان باقاعدہ نوف کے قریب آ کر اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا، جس پر نوف ڈر کے مارے رونے لگی اور عدنان اس کو روتا ہوا دیکھ کر زور سے ہنسنے لگا۔ ارے ارے میری ننھی سی گڑیا، دیکھو تو کیسے ڈر رہی ہے اپنے ہونے والے خصم سے۔ چل چپ ہو جا، شاباش۔ ابھی تو میں تجھے صرف یہ بتانے آیا ہوں، جب تک میں اس حرام خور سے اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کا بدلہ نہ لے لوں تب تک میں تیرے ساتھ۔ ہاں ہاں سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ اس سالے کتے سے بدلہ لینے کے بعد ہی میں تیرے ساتھ۔ عدنان نوف کا منہ دبوچے ہوئے غلیظ گفتگو کر کے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پاگلوں کی طرح زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے شکنجے میں روتی ہوئی نوف عدنان سے بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تبھی عدنان اس کو چھوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا، جس کے بعد نوف زمین پر بیٹھ کر زور سے رونے لگی۔ جبڑے کی طرف سے اس کا منہ بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ یہ انتخاب تھا اس کے ابو جی کا، اس کے لیے جس کی شکل دیکھ کر نوف کو ابھی سے اس سے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ بیلا، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ اذلان ٹیوشن دینے کے بعد اپنے کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا، تب اسے ایک بیکری پر بیلا دکھائی دی۔ اذلان بیکری کے اندر آتا ہوا بیلا سے بولا۔ اس وقت بیلا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک 24 سالہ لڑکا بھی موجود تھا، جسے اذلان بیلا کے ساتھ پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ دیکھ چکا تھا۔ بیلا کے ساتھ وہ لڑکا بھی اذلان کی طرف متوجہ ہو کر غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اب کیا بات کرنا ہے تمہیں؟ مجھ سے دوستی تو تم ختم کر چکے ہو اسی دن، بیلا ناراض لہجے میں اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے اذلان کچھ بولتا، اصفر ایک دم بول پڑا، سویٹی بات تو سن لو اس کی، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اصفر بیلا کو غصہ کرتا دیکھ کر بولا تو اذلان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہائے، میرا نام اصفر ہے، میں بیلا کا فرسٹ کزن ہوں، اور بیلا مجھے تمہاری اور اپنی فرینڈ شپ کے بارے میں بتا چکی ہے۔ اصفر اپنا تعارف کروانے کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوا اذلان سے بولا، اس دن میں غصے میں تھا اس لیے زیادہ ہی بول گیا، میں اپنے رویے کی معافی چاہتا ہوں تم سے۔ اصفر سے ہاتھ ملانے کے بعد اذلان بیلا کو دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر ہفتے بھر سے اداسی اور بے چینی بیلا سے دوستی ختم کر کے ہو جائے گی، اس نیت سے اس کے قدم بیلا کی طرف اٹھے تھے۔ میرے ساتھ ہر کوئی ایسا کرتا ہے اصفر بھائی، میں نے آپ کو فلزا کبھی بتایا تھا نا، وہ جو میری اسکول فرینڈ تھی، اس نے خود پہلے مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ بنایا، اور چند دنوں بعد اس نے مجھ سے فرینڈ شپ ختم کر کے پھر دانین کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ اس کے بعد یشر میرا فرینڈ بنا، پر اس نے بھی اپنا اسکول چینج کر لیا۔ پھر میں نے سوچا میں اپنی ایج سے بڑا کوئی فرینڈ بناؤں گی جو فرینڈ شپ کا مطلب سمجھے۔ میں نے تبھی اسے اپنا فرینڈ بنایا، لیکن آپ کو معلوم ہے اس دن اس نے مجھے کتنا ہرٹ کیا۔
میں تو بابا کی رویے کی معافی مانگنے اس کے پاس گئی تھی، بیلا اپنی ساری دل کی بھڑاس نکالتی ہوئی اصفر کو بتا رہی تھی۔ اذلان خاموشی سے بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اس کی دوستی کو لے کر کس قدر حساس ہو چکی ہے۔ ارے سویٹی، چھوڑو تم فلزا اور یشر کو، جو لوٹ کے تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتے۔ وہ تمہارے بیسٹ فرینڈ کبھی نہیں بن سکتے، لیکن اذلان کو تمہاری دوستی کی قدر تھی جبھی وہ تمہارے پاس واپس آیا ہے۔ لیکن اس نے جو تم پر غصہ کیا ہے، اس کی سزا ہم دونوں مل کر اس کو دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اذلان کی کھچائی کر لیتا ہوں، کیونکہ اس نے میری پیاری سی کزن کو ہرٹ کیا ہے۔ اصفر بیلا سے بولتا ہوا خاموش کھڑے اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ دیکھنے میں تو تم اچھے خاصے سمجھدار لگتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ گرلز پر غصہ نہیں کیا جاتا؟ اور پھر اگر گرل بیلا کی جیسی پیاری کیوٹ سی ہو تب تو اس پر غصہ کرنا بالکل غلط ہے۔ میری کزن کو ہرٹ کرنے کی غلطی تو تم کر چکے ہو، اب تمہیں پینلٹی کے طور پر ہم دونوں کو آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ اصفر اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا مصنوعی غصہ دکھا کر اذلان کو ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اذلان مسکرایا۔ میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں، اور آخری والی بات کو بھی ہر جانے کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بیلا کے منہ سے سننا چاہوں گا کہ وہ مجھ سے خفا نہیں ہے۔ وہ اصفر کو بولتا ہوا آخری جملہ بیلا کو دیکھ کر بولا۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، لیکن آج کے بعد اگر تم نے مجھے فلزا یا یشر کی طرح بھولے تو میں تم سے بہت برا خفا ہوں گی۔ بیلا کی بات پر اذلان مسکرایا اور سچے دل سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو اور اس کی دوستی کو تا عمر یاد رکھے گا۔